اور جناب ویلکم بیک. اب شروع ہونا چاہتا ہے ایک نئے سیگمنٹ, اور یہ سیگمنٹ پروڈیوس کریں جستجو ڈیجیٹل کی جانب سے. یہ سیگمنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سیگمنٹ کا نام ہے روشن جستجو. روشن جستجو جیسے آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ سیگمنٹ سے بہت سے منڈے صبح 11 سے 12 تک آپ دیکھتے رہتے ہیں میزبان عبداللہ حسین کے ساتھ. اس سیگمنٹ میں ہم ایجوکیٹڈ ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں, اسی طرح ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں, سیاست کے سے ہٹ کر ہم صحت پر بات کرتے ہیں, صحت سے ہٹ کر ہم مذہبی ٹاپکس پہ لے کر آتے ہیں. اچھا, آپ کو بتاتے چلوں کہ جستجو صرف میڈیا انڈسٹری میں کام نہیں کرے بلکہ ڈیجیٹلائزیشن اور اس طرح بہت سے ایسے ادارے ہیں جو اس وقت ان کاموں میں سرگرداں ہیں, اسپیشلی بزنس میں بھی. تو اس پروگرام کو جو آپ تک پہنچا رہا ہے, اس پروگرام جو پروڈیوس کریں جستجو میڈیا کی جانب سے. اسی طرح آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا مینوا میڈیکل کمپنی کی جانب سے. مینوا میڈیکل کمپنی انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. بلا تاخیر ہم اپنے آج کے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. آج ہمیں نے جوائن کیا ہے ایجوکیٹڈ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, پولیٹیکل بھی ہیں, اور اسی طرح صحت پر بھی ہم لوگ گفتگو شنید ہوگی. سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اسی طرح آج کے اپنے تمام مہمانان گرامیوں کا والہانہ خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائی میرے سیدھی جانب لیلا پروین, ممبر کے ایم سی پاکستان پیپلز پارٹی. اسی کی طرح آپ چیئر پرسن ہیں ہزارہ موومنٹ پاکستان, اور اسی طرح آپ چیئر پرسن ہیں کائنڈ ویلفیئر آرگنائزیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے, مہربانی. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے دوسرے گیسٹ ہیں قاضی عفنان حیدر وارثی, ایم فل اسکالر, ڈائریکٹر مینیجر ایڈ ایزی ایجوکیشنل سوسائٹی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس سیگمنٹ کا حصہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کرے میں آپ کی دعائیں. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے تیسرے گیسٹ ہیں ڈاکٹر محمد ناصر جاوید, ڈائریکٹر ہارون بحریہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ, ایچ او ڈی الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ, تھرماٹ سینٹر, عباسی شہید ہاسپٹل کراچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حضرت کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ ہم صحت پر آج آپ سے گفتگو کریں گے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے آخری اور چوتھے گیسٹ ہیں سردار محمد سہیل, پریزیڈنٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی ڈویژن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ شکر. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. اچھا, آغاز ہم پروگرام کے پولیٹیکل سے کریں گے. ہمارے ساتھ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے روح رواں لیلا پروین تشریف فرما ہے, تو بہت سی ڈسکس انشاءاللہ آج ہو جائے گی. بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ پولیٹیکل میں آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے, اور اس فیلڈ میں سیاست میں کیا سوچ کر آپ آئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو سیاسی سفر ہے وہ کالج لائف سے سٹارٹ ہوا جب میں فرسٹ ایئر میں تھی, اور ایک اس وقت بھی ایک جذبہ تھا کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, خدمت کرنی ہے. اس کے بعد میں نے پولیٹیکل مختلف پلیٹ فارم جو ہیں ان کو دیکھا, اور میں نے کام بھی کیا دوسرے پلیٹ فارم پہ. بٹ یہ کہ مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی, اور جب بات ہوتی تھی کراچی کے حوالے سے اور عوام کی خدمت کے حوالے سے, تو میں نے ایک ہی پارٹی کو دیکھا جو بہت مضبوط طریقے سے کام کر رہی تھی, اور حقیقی معنوں میں عوام کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کی ایک پالیسی لے کے چل رہی تھی, اور وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا. سیکنڈ ون, میرا تھوڑا سا پیپلز پارٹی کی طرف رجحان جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے اس لیے تھا کہ وہ ایک فیمیل تھی, محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ, جو خاتون تھی, وہ ہمارے لیے اگزامپل تھی. تو میں ایسی فیملی سے بلانگ کرتی تھی کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا پردہ وردہ اور پٹھان فیملی سے اور ہزارے وال, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اسٹرکٹ ماحول تھا. بڑی مشکل سے خیر باہر آئے, تھوڑا گیٹ اپ بھی ظاہر سی بات ہے چینج ہوا. لیکن یہ جب ہم نے دیکھا کہ محترمہ خاتون ہونے کے باوجود ہم اس سے پہلے میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ کوئی بھی خاتون باہر جا کے وہ اتنے بڑے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے وہ پرفارم کر سکتی ہے. لیکن جب بینظیر صاحبہ کے حوالے سے میں نے پڑھا اور دیکھا, تو میں نے سوچا کہ جب یہ خاتون کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اچھا. تو لہٰذا پھر اسی طرح باہر نکلے اور عوام کی خدمت کا جذبہ لے کر, اور الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ عوام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے خدا ہے اس کو راضی بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ آپ نے ابتدا سے ہی پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کیا ہے اور اب تک اسی پارٹی کے ہیں, تو بتائیے گا کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے ان کا ابھی جو ریسنٹلی جنگ چل رہی ہے ایران اور پاکستان کی, ان کا کیا کردار ہے؟ فرسٹ آف آل میرا پہلا پلیٹ فارم پاکستان پیپلز پارٹی نہیں تھا. اچھا.
بیکاز کہ مجھے اس وقت اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ پالیٹکس کیا ہوتی ہے. میں تو ایک میں نے آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتایا اپنی فیملی کا, وہاں تو کوئی پولیٹیکل کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں نہیں, پالیٹکس کو لائک ہی نہیں کیا جاتا. ایون دو کہ آپ اس وقت مجھے شاید کچھ آئیڈیا نہیں تھا پالیٹکس کا اتنا اچھا, اور چونکہ میں فرسٹ ایئر میں تھی, لائک کوئی 15-16 سال کی جو بچی ہے اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے, وہ کتنا جانتی ہے. اور خیر بہرحال آہستہ آہستہ شعور آیا, عقل آئی, اور جب تجربات کی روشنی میں دیکھا تو ایک ہی پلیٹ فارم نظر آیا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. تو اب میں وہاں موجود ہوں, اور الحمدللہ ایک رسپیکٹ ہے, ایک عزت ہے جو لوگ کرتے ہیں. اور دوسرا آپ نے کوشچن کیا ایران اور اسرائیل کے حوالے سے جو اس پر اٹیکس ہو رہے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا, پاکستان کا ہر شخص اور ہر بچہ اور خواتین بھی, وہ ظاہر سی بات ہے ایران کے ساتھ ہیں. اچھا, ایران جو ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے. اسلامی طور پہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور یہود اور انصار جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے کبھی بھی اپنے نہیں ہو سکتے. تو جب ہمارے خالق کائنات جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں نا کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر اور کیا نہیں, تو لہٰذا ہمارا ایک جذبہ جو ہمارا ایک رشتہ ہے نا, جو لا الہ پر ایک باؤنڈ ہے اس کے اندر جو ہے, تو اس لحاظ سے ہم جو بھی اسلامی ممالک ہیں, آپ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے جب ایک سلسلہ ہوا تھا انڈیا کے حوالے سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ہمارا برادر ملک چائنا جس میں کہ ایک مکس کمیونٹی ہے, مسلم بھی اور تمام مذاہب موجود ہیں, لیکن انہوں نے بڑھ کے بڑا پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, چاہے ترکی ہو, چاہے اس کے علاوہ اور دوسرے ممالک جتنے بھی تھے, ایون کہ افغانستان یا بنگلہ دیش جو کہ پہلے تھوڑا سا ایک انڈیا کے اشاروں پہ چلتا تھا, لیکن جو نیو سیٹ اپ پہ آیا تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. ایون دو مطلب تمام ممالک, ایران بھی اس میں شامل تھا. جی بہت شکریہ. ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی, اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. قاضی صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرینر بھی ہیں, لیکچرر بھی ہیں. بیسیکلی جو آپ کو میں نے ٹاپک دیا, اچھا میں آڈینس کو بتاؤں, کیونکہ میں آڈینس کی بات ہمیشہ مانتا ہوں کہ کوئی کمنٹ میں آ کر مجھے کہے یا پرسنل آ کے کہے کہ ہمیں اس موضوع پر بات کرنی ہے اپنے گیسٹوں سے. ویسے تو قاضی صاحب کو میں نے انہوں نے مجھے کسی اور موضوع کا کہا تھا, لیکن میں نے انہیں فورس کیا کہ پلیز اگر آپ اس موضوع پر بات کریں گے تو بہت اچھا رہے گا. بتائیے گا کہ قاضی صاحب اس وقت سب سے زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے والدین اور بچوں کے درمیان, تو آپ کا کیا خیال ہے سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بچے اپنی کوئی بات وہاں تک شیئر نہیں کر سکتے؟ جی ہاں بالکل عبداللہ, ایسے ہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس جملے کو سمجھنا ہے کہ what does communication gaps mean. کمیونیکیشن گیپ تب ہوتا ہے جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, مس کمیونیکیشن ہوتی ہے, لیک آف کمیونیکیشن. دیکھیں انسان اللہ رب العالمین نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا, ٹھیک ہے, جی, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جی, ون آف دیم از کمیونیکیشن. Communication. دے ہیو گفٹیڈ ود اویئرنیس, نالج اینڈ وزڈم. اگر انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کر سکتا, اپنی بات شیئر نہیں کر سکتا, سو وٹ ڈز اٹ مین کہ یہاں پر کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے. کیونکہ بچہ جو پروان چڑھتا ہے, نشو نما پاتا ہے, ہی از گرون ان دا فیملی. اس کے پیرنٹس اس کو سکھاتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں. اگر پیرنٹس اور چلڈرن انہی کے درمیان اگر گیپس آ رہے ہیں, یہاں پر پھر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. پھر بچہ کیا ہو جاتا ہے, اس کے اندر جو خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں, جو گاڈ گفٹڈ اسکلز ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ مر جانا شروع ہو جاتا ہے. ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی. وہ خود بھی دیکھیں آج کے معاشرے میں کیا ہے, اگر آپ تھوڑا سا نظر ثانی کریں, اف یو ہیو اے گلینس آن دا سوسائٹی, آج کا بچہ ڈپریشن میں کیوں ہے؟ مانتا ہوں کہ انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ کس سے ہے؟ ہم سے ہے. ماحول کون کریٹ کرتا ہے؟ ہم کریٹ کرتے ہیں. بچے کی تربیت کون کرتا ہے؟ ٹیچر صرف 4 گھنٹے ہوتا ہے اسکول میں, یونیورسٹی میں 20 hours he lives with his parents. تو میرا یہ خیال ہے کہ, اور میرا ماننے بھی یہ کہ اگر بچے کی جو شروع کے 10 سالہ زندگی ہے, when he is born اور 10 سال تک,
کیونکہ اسلام نے کیا کہا ہے کہ اب بچے کو 7 سال کی عمر میں آپ اس کو نماز کے لیے بھیجیں. جی. اگر اس کے بعد نہیں کرتا آپ اس کو ڈانٹیں. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ڈانٹنے کو بھی تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے غلط لے لیا جاتا ہے. مارنے سے مراد کہ آپ ان کو ٹارچر کریں, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ مینٹلی ٹارچر نہ کریں, فزیکلی ٹارچر نہ کریں. آپ بچے کو ڈانٹنے کا مطلب کہ آپ بتائیں کہ اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے یہ اس کے نقصانات ہیں. اچھا دیکھیں 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنی ہے, جی جی, اس کے بعد نہیں پڑھیں گے تو آپ اس کو ڈانٹیں. کیسے ڈانٹیں؟ آپ بتائیں بیٹا اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ ڈانٹنا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا جو پیرنٹس اپنے بچوں پر نظر ثانی نہیں رکھتے ہیں, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ دس از دا ٹائم اینڈ ایرا آف ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی. اگر اس ٹیکنالوجی میں بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں ہے, آئی پیڈ نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ دنیا سے پیچھے جا رہا ہے. آپ وہ دیں, پرووائڈ کریں. لیکن پیرنٹس بچے سے کمٹمنٹ کریں, بیٹا آئی ایم گوئنگ ٹو پرووائڈ یو آئی پیڈ بٹ دیر از ون ریسٹرکشن. بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا پیرنٹس کی, تو وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا ہے. بالکل ہے, لیکن سوشل میڈیا کے بغیر ہم زندگی سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس ایج میں ایک بچے کو فون دینا اچھا چاہیے؟ اس کا کوئی ایج کوئی مختص نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر ابراڈ کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں پر اسکولنگ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہو رہی ہے. تو اٹ مینس یو آر یوز ٹو اینڈ یو آر باؤنڈ ڈاؤن, ٹھیک ہے. اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں, میری کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے, سولوشن یہ ہے کہ گیپ کو آپ کیسے ختم کریں گے. آپ بچے کو آئی پیڈ دیں, لیپ ٹاپ دیں, موبائل فون دیں. بچے سے ایک کمٹمنٹ آپ کریں کہ بیٹا آپ کسی بھی ایپس پر کارڈ نہیں لگائیں گے. آپ ایسا یوز کریں گے, اگر آپ کا موبائل ہمارے ہاتھ میں آ جائے اٹس اوکے. تو وہاں سے بچہ پھر کیا کرتا ہے, ہر اپنی چیز کو سیو کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ پھر نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتا. دوسری بات, پیرنٹس ہمیشہ اپنی بات کرتے ہیں اور بچہ چاہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ. پیرنٹس کہتے ہیں نہیں, آئی ایم انجینئر, یو مسٹ بی این انجینئر. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مختلف صلاحیت دی ہے. اگر آپ کے فادر جج ہیں, یو کین ناٹ بی اے جج. آپ کے فادر ڈاکٹر ہے, یو کین ناٹ بی اے ڈاکٹر. آپ کے فادر جو ہے نا پولیٹیشین ہے, یو کین ناٹ بی اے پولیٹیشین. ہر بچے کی اپنی صلاحیت ہے, اپنا ڈومین ہے, اپنا انٹرسٹ ہے. تو جب یہ کمیونیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو گیپس ختم ہو جاتے ہیں. اس بات کو وہیں سے شروع کریں گے. ہم سردار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بتائیں ماشاء اللہ آپ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں, تو میرے خیال میں یہ نون لیگ سے جڑی ہوئی ہے. جی, پی ایم ایل این اسٹوڈنٹ جی, فیڈریشن. تو آلریڈی وہ جماعت ہے, تو آپ لوگوں نے یہ اس کے ساتھ نہیں جوڑ کے اب اس کا ویژن مقصد کیا ہو سکتا ہے وہ الگ چیز ہے. آپ اپنی جماعت کا بتائیں کہ آپ کی جماعت کا ویژن اور مقصد کیا ہے, کہ کس نظریے سے آپ نے سوچا کہ ہم نے یہ لائیں گے اور یہی ہم چینجنگ کر سکتے ہیں. نہیں, میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہم نہیں لائے. بیسیکلی ایم ایس ایف جو ہے, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اس کی بنیاد 1929 کے اندر قائد اعظم نے رکھی تھی. اچھا. جب مسلم لیگ بنی تھی تو اس وقت قائد اعظم نے اور ان کے جو ہم نوا تھے انہوں نے کہا کہ جی اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس میں آنا چاہیے اور ان کا ایک اہم رول ہونا چاہیے. تو اس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی. اس وقت آل مسلم انڈیا تھی, اس کے بعد پھر چینجنگ ہوتی رہی. پھر جیسے مسلم لیگ میں سے نون, کاف, میم یہ الگ ہوتی گئیں, اسی طرح ایم ایس ایف فنکشنل لیگ کی بھی ہے, کاف لیگ کی بھی ہے. بٹ ہماری پی ایم ایل این کی جو ہے وہ اوور آل پورے پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. یونو کہ پاکستان کی بڑی لیڈنگ پارٹی ہے پی ایم ایل این. اور کوئی بھی طلبہ تنظیم کسی بھی سیاسی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے. آپ کی طلبہ سیاست سے آپ سیکھتے ہیں, تب جا کے آپ اعلیٰ ایوانوں تک پہنچتے ہیں. اگر کوئی طلبہ سیاست سے نکلتا نہیں ہے, دیکھیں ایک تو لیبر ونگ کی سیاست ہوتی ہے, ایک طلبہ سیاست ہوتی ہے. یہ وہ سیاست ہے جو آپ کو بیسک سیاست سکھاتی ہے. اچھا. ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ جنرل ضیاء کے ٹائم پہ طلبہ یونینز پہ پابندی لگی, اس کے بعد سے ہمیں کوئی انرجیٹک پولیٹیشنز نہیں ملے یہاں پہ. اچھا. طلبہ سیاست پہ پابندی لگنے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک گیپ آ گیا سیاست کے اندر. اچھا. آج وہ لوگ ان سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سیاست کی الف سے بے نہیں پتہ, جنہوں نے سیاست کے ماحول کو اور کلچر کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے. حالانکہ سیاست ایک بہت اہم ذمہ داری ہے, یہ ایک خدمت کا نام ہے سیاست. لیکن اب کیا ہے کہ ہر پاکستانی سیاست سے اکتا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جن کو سیاست کی الف سے بے نہیں پتہ, اور وہ کسی کی انگلی پکڑ کے آ گئے اور ان کو اقتدار میں لا کر بٹھا دیا گیا. یہ ہماری بدقسمتی تھی. تو سیاست جو ہے وہ, اور طلبہ سیاست یہ بنیاد ہے کسی بھی سیاسی تنظیم کی, اس کی بنیاد طلبہ سیاست ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے نام ہیں آج سیاست کے اندر جو کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آگے نکلیں اور آج وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں.
اچھا ہم بعض اوقات کہیں پڑھتے ہیں اور اس سے قبل ہم بہت سے اپنے ٹیچروں سے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب بیٹا آپ کا وقت نہیں سیاست کرنے کا اور نہیں سیاست میں آپ انوالو ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ینگ ہوتے ہیں ان کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کیوں نہیں آنا چاہیے. یہ تو اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بیوقوفی کرتا ہے. یہ وقت یوتھ کا ہے, یہ نوجوانوں کا وقت ہے. 60% پاپولیشن آپ کی یوتھ ہے. میں ایک نوجوان کے لیے بہتر سوچ سکتا ہوں, میرے بارے میں 60 ایئرز کا اولڈ ایج آدمی تو نہیں سوچ سکتا. جو پروجیکٹس یا جو چیزیں میں کر سکتا ہوں یا جو میں نوجوانوں کے لیے سوچ سکتا ہوں, لا سکتا ہوں, وہ ایک اولڈ ایج آدمی نہیں رہ سکتا. ان کے ٹائم الگ تھا, چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اب ایک ڈیجیٹل اور ایک ٹیکنیکل آئی ٹی کا دور آ گیا ہے, تو اس میں جو چیزیں میں لا سکتا ہوں, جو میں امپرومنٹ لا سکتا ہوں, وہ ایک 50-60 سالہ ایک آدمی نوجوان نہیں لا کے سکتا. ایجوکیشن پہ امپیکٹ نہیں پڑ سکتا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں پڑے گا. آپ کی پولیٹکس میں اور ایجوکیشن میں کوئی گیپ تو ہونا نہیں چاہیے. میں ابھی بی ایس کر رہا ہوں آلریڈی, اور ساتھ ساتھ میری پولیٹکس میں پریزیڈنٹ ہوں میں کراچی کا, اور لیڈ بھی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنی جو مدر ونگ ہے اس کی تمام ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوتا ہوں. یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کر رہا ہوں. اور آپ ایکٹیو ہونے چاہیے, اور بلکہ اس سے آپ کیا ہے, آپ کے اندر ایک انرجی آتی ہے, تاکہ آپ لوگوں میں خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر میرا ماننا یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو میں کالج اور یونیورسٹی چار دیواری سے باہر بھی لے کر آیا ہوں. میں نے گلی محلے کی سطح تک جو ہے نا اپنی پالیٹکس کو لایا ہوں. میں نے ابھی پہلے تو صرف یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر پالیٹکس ہوتی تھی, میں ڈسٹرکٹ لیول پر لایا ہوا ہوں. ہم نے اپنی تنظیم کو ڈسٹرکٹ لیول پر بھی آن کی ہے, تاکہ جو نوجوان ہے وہ کونسلر کا الیکشن لڑے, وہ چیئرمینس کا الیکشن لڑے, اور بلدیاتی سسٹم سے نکل کر آگے ایم این اے, ایم پی اے اور سینٹ تک جائیں. نوجوان جب تک آگے نہیں جائیں گے تو ہمارے ملک کی ترقی کیسے ممکن ہوگی؟ آج آپ دیکھیں نا کہ ملک کی اور سیاست کی حالت کیا ہو چکی ہے. آج ہمارا نوجوان, آپ اس پاکستان کا سب سے زیادہ نقصان کیا کر دیا ہے؟ آپ کے نوجوان کو گمراہ کر دیا گیا ہے. آپ کے نوجوان کا مائنڈ سیٹ کیسا کر دیا گیا ہے؟ جبکہ نوجوان اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. ملک کی معیشت بھی آج بہتر ہو گئی ہے, انفراسٹرکچر بھی سیٹ ہو جائے گا, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بٹ آپ کا نوجوان کیا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا؟ اس کو بہتر گائیڈ لائن نہیں دی گئی. اگر نوجوان کو ایک بہترین گائیڈ لائن دی جاتی, اس کو پراپر ٹرین کیا جاتا کہ بیٹا پولیٹکس کیا ہے, یہ ہے. آج بھٹو صاحب کے کارنامے مجھے نہیں لگتا کسی نوجوان کو پتا ہو. میاں نواز شریف کے 98 کے کارنامے مجھے نہیں لگتا کسی نوجوان کو پتا ہو. ڈاکٹر قدیر خان کے کارنامے مجھے نہیں لگتا کسی کو پتا ہو. صرف ان کو کیا یاد ہے؟ قیدی نمبر 804. وہ انہوں نے جوتے پہ بھی لکھوایا تھا, انہوں نے ٹوپی پہ لکھوایا تھا, انہوں نے شرٹوں پہ لکھا, ان کے لیے سب کچھ وہی ہے. اچھا, قیدی نمبر 804 پر ہم دوبارہ بھی آئیں گے. آپ کا جو قیدی نمبر 804 ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں, آپ کے موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ناصر جاوید صاحب, بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ ہارون بحریہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا, تو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں کیا پڑھاتے ہیں, کیا سکھاتے ہیں؟ اور اسی طرح صرف ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے, یا میں نے یہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ یہ کراچی سے باہر بھی کہیں کوئی ادارہ ہے یا وہاں پر کچھ بیچتے ہیں؟ تو پلیز مختصر اس ادارے کے حوالے سے میرے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو عبداللہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں عبداللہ, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے فزیشین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے, جیسے میڈم نے سیاست کی اور ہمارے سردار صاحب نے سیاست پہ بات کی کہ یوتھ کو سیاست سیکھنی چاہیے, تو ایز اے ڈاکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے, اسکلز بھی سیکھنی چاہیے, سیاست بھی سیکھنی چاہیے, بٹ ہیلتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ اویئرنیس ہماری یوتھ کو ہونی چاہیے. تو جیسے سردار صاحب اپنے پولیٹکس سے وابستہ ہیں, تو انہوں نے پولیٹکس کے حوالے سے یوتھ کو امپاور کرنا شروع کیا ہے. تو ہم نے آج سے 12 سال پہلے میں نے یہ ایک سٹیپ لیا تھا کہ میں اپنے نوجوان طبقے کو, جو ہم نے میڈیکل سیکھا ہے یا جو ایکچوئل میڈیکل ہے ورلڈ وائڈ جس کو فالو کیا جاتا ہے, ہم اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ ہیلتھ ٹپس اور ہیلتھ سے جو ہے وہ اویئر کریں. ہیلتھ اویئرنیس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر تندرستی ہے, مینٹل اپروچ اچھی ہے, اگر نیورو ٹرانسمیٹر اچھے ہیں, اگر انرجی اچھی ہے, تو ہم ایک اچھے سیاستدان بھی بن سکتے ہیں, ہم ایک اچھے بزنس مین بھی بن سکتے ہیں, ہم ایک اچھے جو ہیں وہ پیرنٹس بھی بن سکتے ہیں, اور ہم ایک اچھے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر بھی بن سکتے ہیں. اس کے لیے بیسک چیز ہیلتھ ہے. آج انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فیکٹر اس وقت جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن ہے. کچھ لوگ انزائٹی میں جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, دونوں ہی ایک خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. حل کا بھی بتائیے گا کہ وجہ کیا ہو سکتی میں ہے. بالکل بتاؤں گا. اس کی وجہ اس وقت جو ہماری سب سے پہلے تو ڈائٹ کانٹینٹ ہے, کہ ہماری جو ڈائٹ ہے اس وقت ہم اس کو چینج کرتے جا رہے ہیں.
ہم فاسٹ فوڈ اور دیگر چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جو کہ جنک فوڈز میں آتی ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارا جو اسکرین ٹائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ریسٹ کا پراپر ٹائم نہیں ملتا اور دیگر ایسی چیزیں, مختلف ایسے فیکٹرز. سب سے بڑی چیز جو کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں انفلیشن بہت زیادہ آئی ہے جس نے پوری فیملیز کو جو ہے وہ پوری چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک سب پریشان ہیں گھروں میں اور بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو اب ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہاسپٹلز اور ہیلتھ سیکٹرز پر آیا ہے کیونکہ بہت سارے پیشنٹس اس وقت جو ہے وہ مختلف قسم کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے رپورٹ ہو رہے ہیں. تو فزیکل ہیلتھ جو ڈیمیج ہو رہی ہے وہ تو شروع سے ہوتی چلی آ رہی ہے لیکن مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت ہاسپٹلز میں رپورٹ ہو رہی ہے. بہرحال میں اس طرف آؤں گا. 2012 میں ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم بچوں کو ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے کیونکہ دنیا کا رول ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس چیز کی ایجوکیشن کا سسٹم شروع کریں, اس کو بیس لائن سے سٹارٹ کریں تاکہ وہ چیزیں نکل کر سامنے آئیں اور پھر اس طرح سے معاشرے کو ہم ٹرن آؤٹ کر سکیں. تو ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر کام جب شروع کیا تو اپنا ادارہ پہلا رجسٹرڈ کروایا. خاص طور پہ میرے ادارے کا نام ہے دی ایمز جو اب ایچ بی ایمز کے نام سے ہارون بحریہ, کیونکہ پاکستان نیوی کے ساتھ ہمارا کولابریشن ہو گیا تو ہارون بحریہ میں کنورٹ ہو گیا. تو ایمز کا مطلب ہے خواہشات. تو ہم نے ایمز کو فوکس ہی کیا اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو یا ان کی چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم اس ادارے کو جو ہے وہ ہم نے اس کی ساری ٹائم لائن ایسے سیٹ کی کہ بہت کم پیسوں میں تھوڑے وقت میں ہم بچوں کو میکسیمم نالج پرووائڈ کر سکیں, میکسیمم ڈلیور کر سکیں تاکہ وہ فل فور بغیر کسی لمبے ٹینیور کے, بغیر بہت بڑے باریک برکم اخراجات کے فوراً سے آ کے جو ہے وہ فیلڈ میں پرفارم کرنا شروع کر دیں. اگر انہوں نے فردر ایجوکیشن لینی ہے تو اس کے بھی اپنے اخراجات خود بیئر کریں, پیرنٹس سے اس کا لوڈ کم ہو. تو اسی بہاف پر ہم نے پہلا ادارہ شروع کیا. پھر الحمدللہ اس وقت کراچی میں ہماری 4 برانچز ہیں, ڈفرینٹ آن لائن برانچز کراچی میں ہماری کراچی سے باہر ہماری کام کر رہی ہیں اور فورن اسٹوڈنٹس بھی بہت سارے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ آن لائن پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہیں. تو ایمز کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو ہمارا کی کورس ہے جو ہم جس پہ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں, بینگ اے ریڈیولوجسٹ, میری فیلڈ ریڈیولوجی ہے, میں تو یہ سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈائگنوسٹک کی جو فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر ہاسپٹل, ہر کلینک کو ڈائگنوسٹک کے لیے اچھے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, اچھے ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے تاکہ ڈائگنوسس اچھی ہوگی, ٹریٹمنٹ اچھی ہوگی. بہت شکریہ. یہاں پر ہم بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح سیگمنٹ روشن جستجو ود عبداللہ حسین. اور جناب ویلکم بیک. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو شنید کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ہم نے بیچ میں روک رہی تھی, آپ پلیز اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو رکھیں گے جہاں پر آپ نے بات چھوڑی تھی. جی, تو میں ایمز کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس ادارے کو اس کی بیس اس لیے رکھ دی کہ ہم بچوں کی خواہشات کے اوپر, تاکہ وہ بہت تھوڑے ٹائم میں بہت میکسیمم نالج لے کر فیلڈ میں آگے پرفارم کرنا شروع کریں. اب خاص طور پہ ہماری بیٹیاں, لڑکوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, بہت سارے رستے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لڑکے جو ہیں وہ میکسیمم کام کر سکتے ہیں آگے. لیکن بیٹیوں کے لیے ہمارے پاس اس وقت 2012 میں جو دیکھ رہا تھا جب یہ آن لائن بزنسز اور مختلف قسم کے آئی ٹی ریلیٹڈ چیزیں نہیں تھیں, تو بیٹیوں کے پاس میں سمجھ رہا تھا کہ صرف بیوٹیشنز اور مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جیسے سٹیچنگ وغیرہ ہے یا مختلف قسم کی جو ہینڈی کرافٹس ٹائپ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی. اگر پروفیشنل ہیں تو پروفیشنلی تو کام کر رہی ہیں, لیکن شارٹ ٹرم میں 1-2 سال کے کسی ٹینیور میں کوئی چیز سیکھنے والی ہے تو وہ یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو ہماری خواہش رہی ہے کہ ہم ان بیٹیوں کو وائٹ لیب کوٹ پہنا کر ان کو اتنا امپاور کریں کہ یہ عزت کے ساتھ فیلڈ میں بیٹھ کر اچھا روزگار کما سکیں. تو ہم نے فوکس زیادہ کیا الٹرا ساؤنڈ پر. الٹرا ساؤنڈ کی فیلڈ جو ہے اس وقت ڈائگنوسٹک میں میرے خیال سے سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن فیلڈ سمجھی جاتی ہے, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ از اے نان انویزو پروسیجر. پاکستان میں الٹرا ساؤنڈ کس حد تک اپڈیٹ ہو چکا ہے؟ پاکستان میں اب الحمدللہ بہت اپڈیٹ ہو گیا, بہت بعد میں یہ ٹیکنالوجی آئی پاکستان میں 80s میں راؤنڈ اباؤٹ. حالانکہ 1942 میں پہلا پاکستان میں دنیا میں پہلا الٹرا ساؤنڈ کا کامیاب تجربہ ہو گیا, لیکن انفارچونیٹلی 50 ایئرس
کے بعد پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی صحیح طریقے سے آئی، لیکن الحمدللہ اب گرومڈ ہے اور بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور ہر فیلڈ میں ضرورت ہے. گائنی کی فیلڈ میں الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے، ایبڈومن کے کسی بھی ڈاکٹر، مطلب کہ جو بھی اسپیشلٹیز ہیں، چاہے وہ کڈنی کا ڈاکٹر ہے، چاہے وہ لیور اسپیشلسٹ ہے، چاہے وہ گیسٹرونٹالوجسٹ ہے، اگر دل کا ڈاکٹر ہے تو اس کو بھی ایکو کروانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہر قسم کا کارڈیو واسکولر ہے، مسکولر، بونز کے ڈاکٹر، ہر قسم کی اسپیشلٹی الٹرا ساؤنڈ پہ فوکس کر رہی ہے. الٹرا ساؤنڈ کا اکوپمنٹ سستا ہے، الٹرا ساؤنڈ کی جو فیسلٹی ہے اس میں کوئی ریڈیشنز نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہر کوئی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی ایشو جو ہے وہ اس کو پرفارم کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کیا اس کے اوپر کہ ہماری بچیاں سیکھیں، اور سیکھ کر فوراً سے جو بھی ان کے قریب میں کوئی لیڈی ڈاکٹر، گائنی کی لیڈی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی جنرل ڈاکٹر ہے، میڈیسن کے کوئی ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے الٹرا ساؤنڈ کریں، اور بہت تھوڑے عرصے میں 1 سال کے ڈپلومہ حاصل کر کے یا 2 سال کا ڈپلومہ حاصل کر کے یا ایون 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ کورس کر کے بھی وہ اپنی جو سروسز ہیں وہ دے سکتی ہیں. بہت شکریہ. ہم لیلا پروین آپ کی طرف آئیں گے. ماشاءاللہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی جسے کہا جاتا ہے کہ سٹی آف لائٹس اور یتیموں کو ماں بھی اسے کہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر اس وقت ہم حالت دیکھیں کراچی کی، تو ابھی جس نے جو بجٹ بھی پیش ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے، لیکن کراچی میں کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی. وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے کراچی کے عوام کے لیے اسپیشلی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ کراچی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. کراچی کی پاپولیشن کتنی ہے، اور اس میں پورے پاکستان سے اس وقت سندھ کے حوالے سے سندھ کا یہ وہ شہر ہے جس میں تقریباً بلوچستان سے، کے پی سے، پنجاب سے لوگ یہاں آتے ہیں، اور اپنا مطلب چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوں، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں، چاہے جابس کے حوالے سے ہوں. مطلب یہ بات تو طے ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو سب سے لوگوں کو مستفید جس شہر سے ہو رہے ہیں، اس شہر کا نام کراچی، جو سندھ کا ایک شہر ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل یہ تو طے ہے. یعنی کوئی اگر یہ بات کرتا ہے کہ مختلف صوبوں میں بہت ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہوں گے. جیسے ابھی ٹھیک ہے جی، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شی از ڈوئنگ ویری ویل بینگ اے فیمیل. ظاہر سی بات ہے میں پھر ان کو ایڈمائر کرتی ہوں. جیسے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، تو اس طرح اب یہ تو خیر اس حد تک تو نہیں گئی ہیں، لیکن اپنی ایفرٹس انہوں نے سٹارٹ کیے، تو وہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے. اچھا، پہلے تو میں نے کراچی کا سینیریو آپ کو بتایا کہ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو مطلب پاکستان، منی پاکستان کی آپ نے بات کی ہے، اور یہ لقب میں نے منی پاکستان کا لقب میں نے یا پیپلز پارٹی نے نہیں دیا ہے، اوورآل پورے پاکستان کی طرف سے. دوسری بات، اگر آپ اس کی یہ جو ابھی صورتحال اس کے بارے میں بات کریں گے تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ آج بلدیاتی نظام 2 سال ہوئے ہیں. ابھی میں خود بھی کے ایم سی کے ممبر ہوں، مرتضیٰ وہاب کے ساتھ ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں. جو اتنا بڑا پاپولیٹڈ ایک شہر ہے اور مختلف کمیونٹیز اور ایون کے مذاہب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور پاپولیشن ہے کہ وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، ایک جنگل بنتا جا رہا ہے. اب تو کافی حد تک لوگ رک گئے ہیں کچھ صورتحال کی وجہ سے. جنگل کو صفائی کرنے کے لیے تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو کہ کراچی میں جنہوں نے بادشاہت کی ہے، جنہوں نے کراچی میں سیٹیں لی ہیں، جنہوں نے کراچی کے حوالے سے بلدیاتی نظام جن کے پاس رہا ہے. پیپلز پارٹی کے پاس تو نہیں رہا. پیپلز پارٹی تو آفٹر 35 ایئرس وہ ابھی آئی ہے اور 2 سال ہوئے ہیں. اگر آپ کسی گھر میں بھی شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا جو ملبہ اس کی سیٹنگ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو پورا شہر ہے. پھر بھی آپ یہ دیکھیں مرتضیٰ وہاب، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنا آنیسٹ آدمی ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو رات میں بھی باہر ہوتا. تو میں ان سے کہتی ہوں مرتضیٰ وہاب سے کہ آپ سوتے کب ہیں؟ کہتے ہیں بس جب سے آپ لوگوں نے یہ سیٹ دے دی عوام نے تو مجھے سونا جو ہے نا میرے لیے تو سمجھے حرام ہی ہو گیا. اور واقعی یعنی کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں اتنے سارے نالے صفائی کرتے کرتے پارکس کو سیٹ کرنا ہے، روڈز کو سیٹ کرنا ہے. یہ انفراسٹرکچر ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں جو رزلٹ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے، چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوا پھر تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے. انشاءاللہ جب ہمارا یہ 4 سال کا ایک جو عرصہ یہ کمپلیٹ ہوگا
तो फिर आप कंपेयर कीजिएगा। देखिए मैं ये कहती हूँ आवाम को कि आवाम जो है ना, ये बिसाइड दैट कि ये जो बंदा ये MQM का है या ये PTI का या पीपल्स पार्टी का, इसको ना देखें, ये देखें कि ये बंदा करके क्या गया है, इस बंदे ने क्या छोड़ा। आप कराची की जो बेड़ा गर्की हुई, हम तो ये सोचते हैं जब हम बाहर निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, यानी कि हम तो कब्रिस्तानों में भी करप्शन देख रहे हैं, हम नालों में देख रहे हैं। आप बताएं, अब मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं KMC में आई ना, जब हम लोग इजलास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी कूड़े पे भी करप्शन हो रही थी, यानी कि जो कचरा उठाया जा रहा है उसमें भी करप्शन होती है। अब फिर वो जो है, फिर वो जब हमने देखा कि जी वो जो नाले और पाइपलाइंस हैं और पानी है, ये जो सारा आज बात की जाती है वो बात तो हमसे की जाती है, लेकिन ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि ये करके कौन गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 साल आपने कहा गवर्नमेंट हो गई, तो मतलब आप बल्दियात के हवाले से, सिंध के हवाले से बात नहीं करी, क्या कर चुके हैं? हालांकि अब तक क्या जितने प्रोजेक्ट थे सारे पेंडिंग में पड़े हैं, आधे हुए आधे नहीं हुए। नहीं देखिए अंडरपासेस के, अब गुलिस्तान जौहर वाला आप लोगों ने देखा, अब वो बात है कि उस दिन असेंबली में बात कर रहे थे जी, वो जो जिना अंडरपास है लाहौर का, वो इतना फास्ट ट्रैक पे चला गया कि आपको जौहर वाला नजर आता है? मैं तो कहती हूँ रातों रात बना, लोग ये कहते थे कि ये तो कोई जिन्नात आके बना के चले गए हैं। आप देखें जौहर चौरंगी, उसकी पहले जो सूरत हाल थी अब क्या है, बाकी जितने प्रोजेक्ट बाकी चल रहे हैं, जाहिर सी बात है इस पर टाइम लगता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अब यहाँ आवाम को ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि तमाम जो प्रोजेक्ट है कोई भी अपनी जेब से नहीं करता, यानी कि पीपल्स पार्टी यानी कि अपने घर से कोई हमारे MP MNA या मुर्तज़ा वहाब अपने बाप दादा की जायदाद बेच के वहाँ पर सड़कों पे लगाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आते हैं फंड, और ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके फंड आते हैं वफाक से। वफाक करता है हमारे साथ कुछ नाइंसाफी, जिसके लिए हम बारहा आवाज उठा चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात की, क्या कुछ कहेंगे? मैं बिल्कुल एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि 2 साल नहीं 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो बल्दियात को, सिंध गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो बल्दियात को फंड जारी करे। इससे पहले अगर MQM के पास ये बल्दियात था तो सिंध गवर्नमेंट फंड्स नहीं जारी करती थी। सेकंड बात, विफाक जो NFC अवार्ड है, NFC अवार्ड के तहत विफाक हर सूबे को उसके मुताबिक फंड देता है। विफाक अपने पास एक्स्ट्रा फंड नहीं देगा। विफाक ने आपको K4 मंसूबा दिया, जिसके लिए 40 विफाक ने आपको K4, मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने दे। विफाक आपको क्या दे रहा है? आपको जो विफाक दे रहा है वो भी आप खा रहे हैं। पीपल्स पार्टी उसमें भी करप्शन कर रही है। अभी वर्ल्ड बैंक इनको दे रहा है, वर्ल्ड बैंक कहां से आएंगे? ये कराची के अंदर जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो रहे हैं और क्लिक के थ्रू हो रहे हैं। 48% ये कमीशन खा रहे हैं, सुतेलापन। 21% डायरेक्टली कमीशन है इनका, उसके बाद 8% SRB है, 13% दूसरा एक टैक्स है। 21% क्यों खा रहे हैं ये? 48% कमीशन खाया जा रहा है। मैं ऑनियर ये आपके सामने इस प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। आपके सॉलिड वेस्ट बोर्ड मैनेजमेंट के अंदर अभी भी करप्शन हो रही है। आपके हर इदारे के अंदर सिस्टम बैठा हुआ है। आप लोग करप्शन से बाहर तो निकले, आप लोग करप्शन से बाहर निकलेंगे तो आपको विफाक कुछ देगा ना। इनको विफाक जो भी देगा वो ये खा जाते हैं। K4 मंसूबा इनको दिया हुआ है। K4 मंसूबे कितनी डेवलपमेंट हुई है? आप पानी का साफ पानी तक नहीं दे सकते आप कराची को। आप बातें करते हैं कि 2 साल हुए, पिछले 15 साल से आपने सिंध का जो ना बेड़ा गर्क कर लिया है। विफाक को आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन विफाक इनको क्या खाने के लिए दे? सारे प्रोजेक्ट विफाक की बना के दे, बाकी ये करप्शन करते हैं। वर्ल्ड बैंक इनको दे रहा है, वर्ल्ड बैंक में इतनी करप्शन कर रहे हैं। मैं इनको सबूत के साथ बता सकता हूँ कि इनकी कितनी करप्शन हो रही है। हर इदारे के अंदर करप्शन हो रही है, इनके सारे इदारे खाते जा रहे हैं। नून लीग जो कई दफा इक्तिदार में आ चुकी थी कि पीपल्स नून पार्टी लीग के अगर प्रोजेक्ट यहाँ निकाल देना तो खाली भुट्टो साहब भी जिंदा रह जाएगा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 4.5 साल है तो अगर रहना है, नून लीग के सारे प्रोजेक्ट से इस मुल्क के लिए और क्या जिसने है? आपको बचाया है तो वो जिंदा है ना, हम आपकी शक्ल में, हमारी शक्ल में। आज हम जिंदा बैठे हुए तो वही नवाज शरीफ है जिसने 1998 में धमाके किए हैं, उसने धमाके किए हैं, उसने धमाके किए हैं। आज हमारे पास रोटी का लोग आके दिखा पा रहे हैं। कराची में जितनी कच्ची आबादियां अगर उनको सपोर्ट किया तो पीपल्स पार्टी ने किया। एक सिर्फ भुट्टो ही जिंदा है, बाकी आवाम सारी मर गई है, आवाम सारी खत्म हो गई है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ भुट्टो जिंदा है सिंध के अंदर बस, और कुछ नहीं है। दोनों से मेरा सवाल है, अभी जो देखिए नून लीग आपने पंजाब देखे हैं, जाए देखे ना, जहां देखती है वो वहां मैंने ये तो नहीं कहा कि हमारे पास बल्दियात नहीं था और ये नहीं था। आप पंजाब जाके देखें, पंजाब की मिसालें दी जा रही है। आप देखें, बात सुने, पंजाब लाहौर में मुश्तमिल सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पंजाब आप देखें, पूरा पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। पंजाब IT में आपसे आगे, पंजाब हेल्थ में आपसे आगे, पंजाब एजुकेशन में आपसे आगे। आप कहां बैठे हैं? जी पंजाब आप देखें, पंजाब अब आपने किसी सिंधियों को यहां से
सिंधियों को पंजाब जाते हुए नहीं देखा जी होगा। बिल्कुल देखा है, आपकी नहीं देखा। यूनिवर्सिटीज के अंदर आप यहाँ से जाएं, सिंधी आप गए हुए लाहौर में हैं, जाएं, आपके आपको हॉस्पिटल्स सिंधी के नजर अंदर नहीं आएंगे। यहाँ से सिंधी यहाँ- गए हुए हैं। ये जो हम अगर देखो 10 लोग हैं, लसानियत 10 की में बात से तो 5 करते नहीं पंजाबी है, होंगे। हम लसानियत की बात नहीं 10 करते। नहीं, ये पंजाब हो लसानी या नहीं सिंध है। हो, ये पाकिस्तान ये right की बात है, है। पाकिस्तान है, आपने ये पंजाब हम के लोगों सब को का है। right नहीं जितना दिया। यहाँ पे सिंधियों का आपने हक ज्यादा है, corruption इतना में ही खा बाकी गए। लोगों का है, वो जितना पंजाब पे आवाम, वो पंजाबियों का हक है, बेचारे इतना ही दरबदर बाकी लोगों हो का गए। हक वो सिंध में आते है। हैं। लेकिन वो कहते हैं पंजाब कि की हमारा इलाज डेवलपमेंट, करवाओ। पंजाब की आप जो पूरे पंजाब में अच्छा चले एक मैं पंजाब चैलेंज की डेवलपमेंट जो है वो आप पूरा दोनों से मेरा समझ सवाल है। है, आप इन्हें छोड़े, आप दोनों से अब मेरा बात तो सवाल करने है। देना, आपने वफाक की बात की, मैं आपको जवाब देता हूँ कि आपने वफाक में क्या क्या दिया है। पेशेंट को कहा जाता एनू लाहौर रह जाओ, ए नहीं बचता। लियारी एक्सप्रेस वे भाईजान, अरे भाई सिर्फ मैं आपको लाहौर में छोटी सी आपका मिसाल देता हूँ, लाहौर में भी 5 नहीं अरब का बचता प्रोजेक्ट फिर। था, लाहौर जाते जाते ही 28 बंदा खत्म हो जाता है, लाहौर में भी नहीं बचता। आप बताएं पूरे इन्होंने आपने उस लाहौर एक में कितने प्रोजेक्ट के अंदर हॉस्पिटल इतनी बनाए करप्शन की है। आप सिंध में देखें, आपके पंजाबी आपके मरीज शारा भुट्टो एक गलती से मैंने बना दी, इलाज करवा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, शारा भुट्टो एक गलती से मैंने आप बनाई है, कैंसर का इलाज आप आप यकीन सिंध करें में वो करवा रहे पब्लिक हो। प्राइवेट साइबर पार्टनरशिप नाइफ सिंध में उसमें है, भी आज कार्डियो चोरियां डकैतियां हो सिंध रही में हैं, है। वहाँ बंदा सफर नहीं कर सकता। पंजाब में छोड़े, कुछ ये तो नहीं इनका हाल है, करप्शन इन्होंने के। क्या दिया, आपने कोई जो एक बजट मेगा पेश प्रोजेक्ट किया, बताया उन्होंने सिंध को क्या दिया ये इस 2 बजट रुपए में लगाते आवाम हैं की कितनी और इत्तेफाक 10 है? रुपए जेब में डाल देते हैं। ये जो बजट पेश हुई है ना, क्या इसमें आवाम की इत्तेफाक राय लिए गई या अपनी तरफ से पेश देखिए किए गए? पीपल्स पार्टी हमेशा देखिए अब इन्होंने सोलर के एक छोटी सी बात कर ली, 16 से टैक्स फिर वापस ले बजट लिया में गया, लीजिएगा। आवाम की ले वजह लिया, से लेकिन वो पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया। देखिए बजट पे क्या आवाम किया को है? समझने की बात आप है यकीन कि करें- जब आवाम बेचारे बिजली के बिलों से तंग आ गए तो उन्होंने सोलर लगा दी और अच्छा हर गरीब बंदे ने लगा अच्छा, दिया। अमेरिका ने और जनरल हम आसिफ लोगों ने मुनीर को free वहाँ दिए। जो अपने पाकिस्तान नेशनल डे पे पीपल्स इनवाइट किया, वो भी पार्टी पीपल्स ने पार्टी की वजह से गरीबों की है, को उन्होंने free नेशनल बुलाया, वो भी solar पीपल्स system पार्टी दी की वजह से हुआ, इन्होंने पाकिस्तान लगा के की टैक्स पीपल्स लगा पार्टी दिया की वजह से 18% बना। या तो सना दी पीपल्स पार्टी हद के, होती है, आप लोगों ने लेकिन तो खून जो निचोड़ दिया जो आवाम सिंध का। की जो सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है, वफाक- बाकी सारे इनके कारनामे देखिए, हैं। कोई वफाक सिलसिला की जो जारी रहेगा, हुकूमत यहाँ होती पर है लेते ना, हैं जवाब छोटी दे सी वो ब्रेक होती है। वफाक में तो आप लोग भी हैं, पिछले 16 आप लोग आप लोग नहीं हैं। नहीं और जना वेलकम बैक। जैसे कि आप अभी देख रहे थे कि दो सियासी जमातें आपस में माशाल्लाह एक अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, पिछले भी जो मेरा मंडे को शो हुआ था तो उसमें भी तो उससे गर्मा गर्मी हुई थी। ये गर्मा गर्मी महज हम शो तक ही रहते हैं, बाहर ये चीज़ नहीं होती और नहीं कोई यहाँ से मेहमान जाएगा नाराज़ होकर जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ें होती हैं और ये शो तक में, कुछ लोग बाज़ में कह रहे थे कि आप हमेशा लड़ाते रहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने प्यारों अपने मेहमानों से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करता हूँ और अपने मेहमान जहाँ बुलाता हूँ रिस्पेक्ट देना मेरा काम होता है। बिला ताख़िर काजी अफनान साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। आई होप आपने ये दो चीज़ें एंजॉय की होगी। हाँ, बताइएगा कि माशाल्लाह जैसे हमारा कम्युनिकेशन गैप है, हाँ, कम्युनिकेशन गैप पे बात चल रही थी। तो बच्चे क्यों नहीं अपने वालिदैन के साथ शेयर करते हैं? दिस इज 2025, ठीक है। ये जो आज का जो जनरेशन है ये है 20s एंड 90s का, ठीक है। अब करना क्या है कि जो पेरेंट्स है जो 2025 में है उनको थोड़ा सा ज़माने हाल समझना है, ठीक है। उस ज़माने हाल को समझते हुए अपने बच्चों के साथ गैदरिंग बनानी है। देखें, अ गुड फादर इज़ अ गुड फ्रेंड, क्योंकि मैंने अपने टीचर को देखा है, मेरे जो उस्ताद मोहतरम शेख हैं जनाब हाजी सैयद अहमद सईद रज़ी वारसी, उनको उनमें ये क्वालिटीज़ मैंने देखी है। वो अपने बच्चों के साथ, अपने फॉलोवर्स के साथ, अपने साइल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन है बहुत क्लियर है। देखिए, कम्युनिकेशन गैप तब होती है जब पेरेंट्स एंड बच्चों के आपस में क्लैरिटी ना हो। जी जी, ये क्लैरिटी लेकर आना बहुत ज़रूरी है। देखें, लेट सपोज एक घर में एक बेटा है और एक बेटी है। करते क्या है कि हम सुपीरियर कर लेते हैं बेटे को और बेटी हमारी रह जाती है ना। बेटी के पास जब उसकी शादी होती है उसके पास स्किल्स नहीं होते, उसका टैलेंट सारा ज़ाया। क्या आपको लगता है कि अल्लाह पाक किसी एक इंसान को बनाए बगैर किसी स्किल्स के, बगैर किसी टैलेंट के? नेवर एवर। हर इंसान को अल्लाह ने बनाया किसी न किसी खास टैलेंट के साथ। तो हम क्या करते हैं कि बेटे को सुपीरियर दे देते हैं एंड बेटी दे आर नोन एज इन्फीरियर। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होती है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स बेटियों को तवज्जो नहीं देते। तो मेरी एक क्या कहते हैं पब्लिक से, पेरेंट्स से एक गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें, अपने बच्चों की सुने। जब आप सुनते हैं ना, देखें, आप तब एक अच्छे इंसान, अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं जब आप सुनते हैं। हर वक्त लेक्चर देना इज नॉट गुड बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा चिड़चिड़ापन अख्तियार कर लेता है। ही गेट्स फेड अप विद, वो परेशान हो जाता है कि क्या जब भी जाता हूँ अम्मी लेक्चर देती है, अब्बू लेक्चर देते हैं। तो ये जो लेक्चर्स का सिनारियो ना, ये स्कूल में, यूनिवर्सिटी में अच्छा लगता जी है, बहुत शुक्रिया घर में नहीं। सर अफनान। जज़ाकल्लाह।
صدر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. ہمارے پاس صرف ایک ہی منٹ ہے. اب ایک منٹ میں آپ نے پیغام بھی دینا ہے اور ایک منٹ اپنی بات پوری کرنی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. میں جو بھی حالیہ جو واقعات چل رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے, اس میں جو پاکستان کو جو کردار ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کو جو ہے نا امریکہ نے انوائٹ کیا تھا, وہ وہاں پر گئے. اس کے بعد ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. انڈین چینل نے ایک خبر لی کہ جی پاکستان نے اڈے دے دیے امریکہ کو اور امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگ لیے. وہ خبر بریک کی اور اس کے بعد 3-4 پاکستان کے جو شیطان ہیں, صحافی تو میں ان کو نہیں کہوں گا, شیطان کہوں گا, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خبر کیا کرتے ہیں, لیک کرتے ہیں, ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں جو ان کے چیلے ہیں وہ اس خبر کو جو ہے نا کاپی پیسٹ کر کے چلا رہے ہوتے ہیں. تو عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ کم سے کم کوئی بھی خبر اگر آپ کے سامنے آتی ہے اس کے حقائق اور اس کی حقیقت پر تھوڑا سا نظر ثانی کیا کریں, دیکھا کریں, تاکہ لوگوں میں پینک نہ پھیلے. یہ جو پیکا ایکٹ ہے اسی وجہ سے حکومت نے بنایا ہے تاکہ اس جیسے جو شیطان ہیں اور ان کے جو چیلے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اور جو باقی ادارے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان شیطانوں اور ان کے چیلوں کو جو ہے نا تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے, تاکہ عوام کے اندر جو تھوڑا سا سکون ابھی آیا ہے, ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئی ہے, وہ اسٹیبلٹی برقرار رہے. جی ناصر جاوید صاحب, آپ کیا پیغام دینا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک منٹ. میرا پیغام اور میسج صرف یہی ہے کہ دیکھیں سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں, تو میں چونکہ میرا میڈیکل فیلڈ ہے تو میں اسی سے ریلیٹڈ بات کروں گا. ضرور. کہ میں یہ پیرنٹس سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دیگر ایجوکیشن, اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن جو بھی دے رہے ہیں یا نارمل ایجوکیشن جو روایتی ہے ہمارے ممالک میں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن ضرور بچوں کو پرووائڈ کریں, تاکہ ان کو کل اگر ان کا کوئی بڑا یا چھوٹا یا خود بھی اگر ہاسپٹلائز ہو جائیں تو کم از کم یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا کمیونیکیشن گیپ نہ ہو. یہاں ساری بات کمیونیکیشن گیپ کی ہو رہی ہے, تو کمیونیکیشن گیپ نہ ہو, خود بھی فیلڈ کو سمجھ کر مختلف چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں. کیونکہ بزنس ہر جگہ انوالو ہو گیا, میڈیسن کی فیلڈ میں, میڈیکل کی فیلڈ میں اس وقت بہت زیادہ بزنس ہو رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ اتنی پڑھ لکھ جائے کہ وہ خود ان سب چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں کہ ٹھیک کیا ہے, غلط کیا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کی جائے تو پیرنٹس اس وقت, ظاہر سی بات ہے انفلیشن ہے, بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں لوگوں کے پاس. یونیورسٹیز کی تعلیم ایک تو بہت زیادہ لینتھی ہے, دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہے پاکستان میں, خاص طور پہ میڈیکل ایجوکیشن. تو یہ جو شارٹ کورسز کا سلسلہ ہے اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ بچے تھوڑے ٹائم میں کم پیسوں میں پیرنٹس ان کو امپاور کر سکیں. جی آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, ایک پیغام ایک منٹ کا؟ جی بس میں یہ کہنا چاہوں گی کراچی جو ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ کراچی کا چینل ہے اور ہم کراچی میں ہیں, سندھ کا ایک شہر ہے, بہت خوبصورت شہر ہے اور اس میں بہت خوبصورت لوگ رہتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ کراچی کے حوالے سے ہمیں مل جل کے اس پہ کام کرنا چاہیے, اور عوام کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ایسے لوگ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جو کہ عوام کی خدمت یا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کو پولیٹکس میں آگے لے کے آئیں اپنے حلقے سے, چاہے وہ جس بھی پولیٹیکل پلیٹ فارم سے تعلق رکھتے ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے اس مارننگ شو کا حصہ بنے. زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم پھر کبھی آپ تمام آزاد کو مدعو کریں گے. اور آج کے اس ٹرانسمیشن کا وقت ہونا چاہتا ہے اختتام کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے جستجو ڈیجیٹل میڈیا کی جانب سے, اور اس روشن جستجو کو اسپانسر کیا ہے مینوا میڈیکل کمپنی کی جانب سے. مینوا میڈیکل کمپنی صرف نیشنل سطح پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی اپنی سروسز دے رہی ہے. اور یہاں پر دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ نگہبان.